نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کے بارے میں ذکر ہے، اور جنگ بدر میں کیونکہ جو جنگ تھی وہ یہ پہلی جنگ تھی، اور اس میں انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے جو جنگ میں جیتتے ہیں، یعنی جو سامنے والی پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنا مال، گھوڑے یا جو بھی ہے، جتنا بھی سامان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور وہ سامان جو ہے دوسرے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو جنگ کے طور پر جو مال آیا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور پھر اس میں جنگ بدر کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کس طرح سے رحمت کی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان جو تھا وہ ایک تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ بہت آخر میں جا کر جب مکہ فتح ہوئی تھی تب جا کر وہ ایمان لے کر آیا تھا، لیکن وہ سخت دشمن تھا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ نے پلاننگ کی تھی۔ پہلے تو یہ کہ مسلمانوں نے بہت برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں مکہ کے مشرکین ستا رہے ہیں تو تم ان پر ہاتھ مت اٹھانا، تم صبر کرنا، صبر سے کام لینا۔ یہ اتنے سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا، لیکن باقاعدہ جنگ کا حکم نہیں دیا۔ پھر جب مسلمانوں کو زیادہ وہ ستانے لگے، بات حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، لیکن تمہیں لڑنا ابھی بھی نہیں ہے، لڑائی ابھی بھی نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور مدینہ میں چلے جاؤ۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر وہاں پر بھی مشرکین مکہ چین سے نہیں بیٹھے، سکون سے نہیں بیٹھے۔ ان کو لگا کہ اچھا وہاں پر یہ اتنا سکون سے بیٹھے ہوئے، تو پھر بھی ان کو یہ لگتا تھا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر ابو سفیان تھا، مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑی تجارت کی تھی جس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا ان کو، اور سب نے اپنا سونا چاندی اور اپنا مال اس میں لگایا تھا۔ مشرکین مکہ نے اس تجارت میں اپنا مال، بزنس میں اپنا مال لگایا تھا، اور ابو سفیان بہت بڑے فائدے سے لوٹ رہا تھا۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مال ہے، جو یہ مال آئے گا یا جو اس سے فائدہ جو ملے گا، جو ہمیں پروفٹ ہوگا، اس پروفٹ کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور باقاعدہ ان سے جنگ کریں گے یا ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قافلے کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسا یہ، کیونکہ وہ قافلہ وہیں سے ہو کر نکلتا تھا مدینہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاق میں تھے اور صحابہ کرام کہ جب وہ قافلہ آئے گا تو اس کو لے لیں گے، پکڑ لیں گے، اس کا راستہ روک لیں گے، تو جب تک وہ مان نہیں جاتے۔ لیکن جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طاق میں ہے تو فوراً اس نے خبر پہنچوائی، ایک تیز ایلچی بھیج کر، گھڑ سوار بھیج کر خبر پہنچوائی کہ جلدی سے آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ میرے راستے میں ہیں۔ تو پھر ابو جہل اور باقاعدہ بڑے بڑے سردار ان کے جو تھے وہ بالکل تیاری کے ساتھ نکلے۔ بس ابو لہب نہیں گیا تھا، ابو لہب اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے بدلے اور لوگوں کو بھی بھیج دیا تھا۔ بہرحال سارے جتنے بھی سردار لوگ تھے اور سب بالکل تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ نکل گئے، اور لیکن ابو سفیان نے کیا کرا، راستہ بدل لیا اور وہ بچ گیا، اور پھر اس نے یہ بھی کہلوا دیا کہ میں بچ گیا ہوں، میں نے راستہ بدل دیا، اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ آپ۔ لیکن کوئی گیا نہیں، اور انہوں نے اکڑ میں، ابو جہل وغیرہ نے اکڑ میں کہا کہ اب ہم نکل گئے تو اب تو جنگ تو ہوگی۔ پھر وہ جو ہے میدان بدر، جنگ بدر یعنی جو میدان تھا بدر کا، وہاں پر جا کر جنگ ہوئی تھی دونوں کی، مسلمانوں کی بھی اور مسلمان اور کافروں کے درمیان۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کا دن، کیونکہ اس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا تھا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اس میں، اور کافر جو تھے ان کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس بہت مال تھا، گھوڑے تھے اور بہت کچھ تھا ان کے پاس، پورے تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تھا، یہاں تک کہ پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، زرہیں بھی نہیں تھی، گھوڑے بھی پورے نہیں تھے، بس تھوڑا بہت سامان تھا، بس ان کے پاس دل میں جذبہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین تھا، بس اسی کے ساتھ وہ نکل گئے۔
اب اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی تھی، اس میں پورا ذکر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور مسلمان اس میں جیت گئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ تو اس میں اللہ جب اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اب اس مال غنیمت کا کیا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلق درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، یعنی ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ کے ذکر سے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ یہ مومنوں کی پہچان بتائیے کہ کون ہے مومن۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کے خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو تو یہ بات ناپسند تھی۔ یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ یہ تھا جو ابھی نکلنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا جنگ کا کہ نکل جاؤ، اور اچانک سے اس لیے بھی دیا تھا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بتا دیتے تو لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جاتے، مسلمان اور پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون پکے سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں، اور جو پکے سچے مومن ہیں وہ تو ہر حال میں ہی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس حکم کی وہ تعمیل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر منافق الگ ہو گئے، صرف 313 مسلمان، چھٹے ہوئے مسلمان بالکل پیور، وہ وہاں پر آئے، اور تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح وہ بحثیں کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ جو ہے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان تھے اور کچھ منافق تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے۔ اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے، یہاں پر کانٹے سے مراد یعنی خطرہ ہے۔ یہ بھی کیا ہوا تھا، اس نے بھی اپنا رخ پلٹ لیا تھا اور اس سے جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، یہ ہٹ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنا ہی جنگ کیے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے نمٹوا دیا۔ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ باطل مطلب جھوٹ، جھوٹ کا جھوٹ ہونا ثابت کر دے، کیونکہ اس دن سچ سامنے آنا تھا اور جھوٹ سامنے آنا تھا، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے ایک کے بعد ایک لگاتار بھیجوں گا۔ یعنی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک کے بعد ایک لگاتار 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا فرشتے بھیجے بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بھیجے؟ تاکہ مسلمانوں کے دل کو اطمینان ہو جائے، مسلمانوں کی خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت صرف اپنے بندوں کی خوشی کا خیال کرتے ہیں، لیکن بندے ہیں کہ وہ نافرمانی ہر وقت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بھیجے؟ تاکہ تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے، تاکہ تم ڈرو نہیں، اس لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بنا فرشتوں کی بھی مدد کر سکتے تھے۔ یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، یعنی اونگ طاری کر رہا تھا۔ اتنا بڑا لشکر تھا سامنے، 1000 تقریباً 1000 کا لشکر تھا، اور مسلمان ان کے سامنے کچھ نہیں تھے، 313، اور وہ بھی بنا ہتھیار کے تھے، تھوڑے بہت ہتھیار تھے بس ان کے پاس۔ اور پھر ان میں ایک گھبراہٹ سی تھی
پھر اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کا علاج یہ کیا کہ اسی وقت میدان جنگ میں مسلمانوں کو ایک اونگ آ گئی، ایک طرح سے نیند آ گئی. اس کے بعد جب وہ اونگ گئی تو وہ اتنے زیادہ فریش ہو گئے تھے کہ ابھی جیسے بالکل بھرپور نیند لے کر وہ اٹھے ہوں، اتنے فریش ہو گئے تھے، اور پھر اور زیادہ ایمان ان کا بڑھ گیا تھا. اور تم پر آسمان سے وہ پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کی دھارس باندھ دے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے. کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ میدان جنگ میں پہلے پہنچ گئے تھے، جنگ بدر میں پہلے پہنچ گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی اچھی جگہ اپنے لیے چنی جہاں پر پانی بھی تھا، تھوڑی اونچی بھی تھی، اور اچھی جگہ انہوں نے اپنے لیے لی، تھوڑی نیچی تھی اور پانی تھا. اور مسلمانوں کے لیے ایسی جگہ حصے میں آئی جہاں آس پاس پانی نہیں تھا اور بڑی سوکھی سی جگہ تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں بارش ہوئی، اور اس بارش سے کیا ہوا، پانی بہہ کر دوسرے کافروں کی طرف گیا تو وہاں کیچڑ ہو گئی، گندگی پھیل گئی وہاں. لیکن مسلمانوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے لیے جمع بھی کیا. تو بہت مدد آئی تھی اللہ تعالیٰ کی میدان جنگ میں. اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کروں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یعنی ہر جوڑ پر مارو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں. اب وہاں پر ہو بھی ایسا رہا تھا کہ جب کوئی کافر مرتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کس نے مارا، کیونکہ سامنے فرشتے تھے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس آیت کو جو ہے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے خلاف کہ پھر ان کی تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. اور پھر مسلمان جو ہیں مسلمانوں کو اب منع کر دیا گیا تھا کہ وہ پہلے جنگ کی شروعات نہیں کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جو ہے ان سے جنگ خود شروع نہیں کرو گے جب تک کہ وہ تم پر خود وار نہ کریں. اگر وہ وار کریں تو صرف تیر سے ان کو روکو گے، باقی اگر وہ بالکل تمہارے اوپر آ کر تمہیں تلوار سے وار کرے تب تم ان سے شروع کرو گے جنگ، ورنہ مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا وہ پہلے جنگ نہیں شروع کریں گے. اور اس سے پہلے بھی ان کو پہلے ایک بار اور دین کی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ نہیں مانے. 13 سال بعد یہ جنگ ہوئی تھی، جب 13 سال بعد وہ بھی خود آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. اور یہ سب تو اب چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ ہے. اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ. یعنی اب میدان جنگ میں چاہے کتنا بھی بڑا لشکر ہو، اب ان پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگنا. اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کرے یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات الگ ہے، مگر اس کے سوا جو شخص اسے ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا. اور اے پیغمبر، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. ہم یہ والی آیت پڑھتے ہیں نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یعنی اس وقت کیا ہوا تھا کہ میدان جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ سے پہلے ہی جب بھی شروع نہیں ہوئی تھی، مٹی اٹھائی مٹھی میں اور وہ ان کی طرف پھینک دی مٹی، اور وہ ہر کسی کی آنکھ میں وہ مٹی گئی تھی، مٹھی بھر مٹی تھی وہ، لیکن ہر ایک کے جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے، کافر کی تعداد جتنی بھی موجود تھی، ان کی آنکھ میں اور ناک میں وہ مٹی گئی تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھ یہ کام اس لیے کروایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا. یعنی اس وقت جنگ کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ کو کافروں کی چالوں کو کمزور کرنا تھا. وہ ہر وقت چال چلتے رہتے تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دین جھوٹا ہے اور ہمارا دین سچا ہے اور ہم سچے دین پر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ نہیں، مسلمان ہی سچے دین پر ہیں اور اللہ تعالیٰ یہی سچے ہیں. تو اس سے کیا ہوا، مسلمان اور زیادہ مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا جب مسلمان جیتے تھے. تو اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے
تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور یاد رکھو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور اس کی تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر اطاعت کرنی، یعنی جو بھی رسول کہتے وہ بات ماننی ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں۔ یعنی ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہاں سن لیا لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سن لیتے ہیں، ہاں سن لیا، نبی نے کہا، رسول نے کہا، اللہ نے کہا، سن لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانور بولا ہے جو کہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اب جب کہ ان میں بھلائی ہے ہی نہیں، اگر ان کو سننے کی وہ توفیق بھی دے دے تو بھی وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول پکارے کسی کے لیے بھی یا جنگ کے لیے بھی پکارے تو فوراً ان کی پکار پر لبیک کہو۔ اب اپنے آپ گھروں میں نہیں بیٹھ جانا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے یا بہانہ بنا کر نہیں، جب رسول کہہ دے تو فوراً ان کی دعوت پر لبیک بولو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے درمیان آڑ بن جائے گا، یعنی خود اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے سے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا ہی رکھا تھا، یعنی تمہاری اپنی سرزمین میں مکہ میں تمہیں دبا رکھا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں بھی ٹھکانہ دیا، پھر ایک مدینہ باقاعدہ ایک مسلم ریاست بن کر ابھرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بھی دیا۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے پوچھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرنا، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مال اور اولاد انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتا ہے، پھر ان کے بیچ میں یہ مال اور یہ اولاد آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دی ہیں؟ یہ ایک آزمائش ہے۔ ہم ان کو استعمال کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی لگا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں، اور پھر یہ اور آگے جا کر یہی آزمائش بھی بن سکتی ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ کے پاس سے ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے، یعنی تقوی کرو گے، تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کرے گا۔ یعنی تقوی سے ہی ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق پتہ چلتا ہے، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ بڑے بڑے فضل والا ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے، پلاننگ بنا کر رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں گے یا تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہیں وطن سے نکال دیں گے۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین مکہ نے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی نہیں کی تھی، اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور مدینہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہو چکی ہے اور مدینہ جا چکی ہے، تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر دیں یا قتل کر دیں۔ یہ مشورہ کر رہے تھے، لیکن پھر آخر میں یہ طے پایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اسلام یہیں کہ یہیں رک جائے گا، اور جب وہ سو رہے ہوں گے آخری وقت میں آ کر ان کے گھر میں اٹیک کر کے ہم ان کا قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا اور آپ کو وہاں سے نکلوا دیا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں، اور قرآن اور کچھ نہیں صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے
تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف دہ عذاب ڈال دے. اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے دے جب تم ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب مانگ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کر دکھاؤ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان میں موجود ہیں تب تک ان میں عذاب نہیں آئے گا، اور آپ اور استغفار کر رہے ہوں تب عذاب نہیں آئے گا. تو ایک کسی بستی میں جب دین کا داعی ہوتا ہے تب تک اس بستی پر عذاب نہیں آتا. اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی بیت اللہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی. یعنی بیت اللہ کے پاس وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے، یہی کام کرتے تھے. لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کر رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت بن جائے گا اور آخرکار یہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ہار جائیں گے. یعنی خرچ تو کریں گے، جیسے جنگ بدر کے بعد قریش کے بچے کچے سرداروں نے جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، ان کے بچے کچھ سرداروں نے چندہ جمع کیا تھا اور ایک اور بڑی جنگ کی وہ تیاری کر رہے تھے. یعنی تب ابھی بھی شانت نہیں بیٹھے تھے اور ایک بڑی تیاری کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم مال تو خرچ کرو گے لیکن پھر بھی ہار جاؤ گے اور پھر بعد میں تمہیں افسوس ہوگا کہ ہم نے کیوں خرچ کیا. اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنا دے. جیسے کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے کہ ناپاک کے اوپر ناپاک، اسی طرح اللہ تعالیٰ گندے لوگوں کا، کافروں کا ڈھیر بنا دیں گے جہنم میں، اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دیں گے. یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں، یعنی بہت بڑے نقصان میں ہیں. اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اللہ اسے معاف کر دے گا. یعنی اگر پہلے جو کچھ غلطی کر دی ہوگی اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ سب معاف کر دے گا. جب انسان ایمان لے کر آتا ہے اور سچے دل سے ایمان لے کر آتا ہے تو اس نے چاہے کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہوں اپنی پچھلی زندگی میں، اگر وہ کفر کی حالت میں تھا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، قتل کیا ہو، لیکن اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں گے جو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو ان کے سامنے وہ گزر ہی چکا ہے. یعنی اگر وہ وہی کام کریں گے تو جیسا پہلے لوگوں پر عذاب آیا ویسا ان پر بھی عذاب آ جائے گا. اور مسلمانوں، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو اللہ تمہارا رکھوالا ہے، وہ بہترین رکھوالا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اور مسلمانوں، یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے. یعنی اب مال غنیمت کا کیا کیا ہوگا، کیسے تقسیم ہوگی، یہ وہ ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے. اور اگر تم اللہ اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، اور یہ فیصلے کا دن جنگ بدر کا دن ہے جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی مال غنیمت میں سے 5واں حصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور پھر اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور پھر جو بچتا تھا اس کو آگے کی جنگ کی تیاری کے لیے رکھ دیا کرتے تھے، اور باقی سب کو بانٹا کرتے تھے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے جنگ میں شریک. اور وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ نیچے کی طرف سے جا رہا تھا. اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ یہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے یہ اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، یعنی پوری نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی زندہ رہے. اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا. جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، یہی والی جنگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نیند طاری ہوئی
آپ خیمے میں گئے، خیمے میں جا کر لیٹ گئے اور آپ کو آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ کو دشمنوں کی تعداد کم دکھائی گئی تھی، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے صحابہ کرام کو اپنا خواب بتایا، تو اس سے صحابہ کرام کے حوصلے اور بڑھ گئے. یعنی پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ ہم اتنے کم ہیں، لیکن جب ان کو لگا کہ نہیں کافروں کی تعداد بھی کم ہے، جب سامنے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو دکھائی ہے کم، تو اس کا مطلب ہم جیتیں گے، یعنی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے. اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اسے پورا کر کے دکھائے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جو ہے نگاہوں میں تعداد کم دکھا رہا تھا، اور کافروں کو بھی دشمنوں کی تعداد اور کم لگ رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو اتنے کم ہیں، یہ تو ایک ہی جھٹکے میں ہار جائیں گے. اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. یعنی اس میں بھی جب مقابلہ ہو، کسی سے کوئی جنگ کا معاملہ ہو یا کیسا بھی مقابلہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے، آپ پوری سیرت بھی اگر سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جتنا زیادہ مشکل کا وقت ہوتا تھا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، سب سو جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور وہ وقت بھی، یعنی یہ اشارہ اس ابو جہل کی لشکر کی طرف ہے جو کافروں کا لشکر نکلا تھا. جب وہ نکلے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے کہ دیکھو ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ہی جیت کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ بھی ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے. باقاعدہ وہ جشن بناتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم ہی جیت کر آئیں گے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں اور یہ کہا تھا کہ آج کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آئے اور تمہارا محافظ ہو. اب یہاں پر شیطان کی طرف بھی اشارہ ہے. شیطان جب جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا تھا کافروں کے بیچ میں، یعنی ان لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ وہ لوگ نکلنے سے پہلے اس بات کے لیے بھی ڈر رہے تھے اگر ہم نکل گئے اور ہم اپنے پیچھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بچوں اور بیویوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری ایک دشمنی ایک قبیلے سے ہے، ایسا تو نہیں ہمارے پیچھے وہ قبیلہ جو ہے آ جائے اور ہمارے بیوی بچوں یا ہمارے گھر پر اٹیک کر لے، لوٹ ووٹ کر لے جائے. تو جس قبیلے کے سردار سے وہ ڈر رہے تھے، شیطان اسی قبیلے کے سردار کا روپ لے کر آیا تھا، سراقہ کا روپ لے کر آیا تھا، اور اس نے آ کر بڑے اطمینان سے ان کو اطمینان دلوایا کہ تم تو اتنے زیادہ ہو تعداد میں کہ مسلمان تو تم سے جیت ہی نہیں سکتے اور تم ہی جیتو گے. اور پھر یہ بھی کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری قبیلے کی اور تمہارے گھر والوں کی حفاظت کروں گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ اس نے کہا. جب کافروں کو اس نے یہ کہا تو ان میں اور زیادہ جوش کی لہر دوڑ گئی اور ان کے اندر جوش آ گیا اور بڑے شان اور شوکت کے ساتھ نکلے. پھر انہیں کوئی ڈر نہیں تھا. اور پھر اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، تم ہی غالب آؤ گے اور میں ہی تمہارا محافظ ہوں. پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی جب وہ ان کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں پہنچا تو وہاں جب اس نے یہ دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل امین اور باقی فرشتے اتر رہے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ ڈرا، کیونکہ فرشتوں سے تو وہ ڈرتا ہی ہے، جبریل امین سے وہ ڈرتا ہے، تو اتنی تیزی سے بھاگا کہ سیدھا وہ سمندر کے پاس جا کر رکا. وہ بیچ میں رکا ہی نہیں اور یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور یہ کہتا ہوا وہ ایڑیوں کے بل بھاگ گیا شیطان. اور یاد رکھ کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پیٹھ پر مارتے جا رہے تھے
اور یہ کہتے جا رہے تھے اب جلنے کا مزہ بھی چکھنا، یعنی یہ تو دنیا میں مزہ تمہیں ملے گا ہی، اب تو ہم تمہاری روح اتنی سختی سے قبض کر رہے ہیں، اب تم مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو جہنم کا بھی مزہ چکھنا، یہ بھی فرشتے کہہ رہے تھے ان کو مارتے مارتے۔ یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بھی بڑا سخت۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک لوگ خود اپنے حالات تبدیل نہ کر لیں، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کو نعمت دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت نہیں چھینتے جب تک وہ لوگ خود نہیں بدل جاتے، یعنی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، ورنہ جب تک وہ سیدھے سیدھے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور نعمتوں سے نوازتا ہے جب وہ تقویٰ کرتے ہیں۔ اور بات تقوی کی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام تھے یا تابعین اور آگے تابعین کا وقت آیا تھا تو وہ وقت بھی مسلمانوں کے لیے بہت عروج کا وقت تھا، مسلمان بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے تب بھی، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، تب سے ان کا ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا اور آج تک بھی وہ پست ہوتے جا رہے ہیں، ڈکلائن ان کا ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے بلکہ لوگ خود اپنے حالات بدلتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ ظالم لوگ تھے، یعنی یہ سب ظالم تھے۔ یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اور بیکار لوگ کون ہیں؟ جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے اور اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ بھی جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تیتر بیتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں۔ یعنی بار بار وہ اگر وہ کسی مشکل میں پڑ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے تھے اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو تاکہ یہ مشکل دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا ان کے اور نبی کے درمیان، لیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا، وہ کانٹریکٹ توڑ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اگر جنگ ہو، اگر یہ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو پھر ان کو مت چھوڑنا تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور باقی اپنے وعدے پر ڈٹے رہیں، اپنا عہد نہ توڑیں، کانٹریکٹ نہ توڑیں، ٹریٹی جو ہو گئی ہے اس کو نہ توڑیں۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو، یعنی اگر انہوں نے وعدہ توڑ دیا تو اب تم اس وعدے کو یا اس کانٹریکٹ کو آگے نہیں بڑھانا، بلکہ انہوں نے توڑا تو تم بھی ان کے منہ پر پھینکو، یعنی تم بھی توڑ دو۔ یاد رکھو کہ اللہ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی احکام ہے، کسی بھی لائف میں کسی بھی معاملے میں بد عہدی نہیں کرنی۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ میدان جنگ میں کچھ لوگ بھاگ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ وہ بھاگے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے دیا۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں تم جو خرچ کرو گے اللہ اس کو پورا تم کو دے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی ان سے صلح کی طرف جھک جاؤ، یعنی اگر وہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے اور تم سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو تم بھی ہاتھ ملا لو۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ہر وقت اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ہر وقت اب وہ جنگ کے لیے تیار رہا کریں، یعنی اپنی چھاونیاں جو بھی مال غنیمت میں حصہ آتا ہے آگے جنگ کے لیے وہ اس کے میں تیاری کریں، ایسا کیونکہ اب کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔
اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے، یعنی مومنوں کی تعداد اور اللہ کی مدد، اس کے ذریعے سب مضبوط ہوئے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی گئی۔ یعنی پہلے جب ایمان لانے سے پہلے مسلمان آپس میں دشمن تھے، جیسا کہ آپ کو حضرت عمر کا واقعہ بھی پتا ہے کہ حضرت عمر کتنے سخت دشمن تھے پہلے مسلمانوں کے، لیکن ایمان لانے کے بعد کتنے زیادہ تقوی والے ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جیسے ہی وہ اسلام لے کر آئے تو وہ ان کے بیچ میں محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی، اگر آپ زمین بھر کر بھی پیسے خرچ کرتے تب بھی ایسی محبت نہیں آتی جیسی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ یقیناً زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے بس میں آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی اگر تمہارے 20 آدمی بھی ایسے ہوں گے کہ جو ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن وہ تقوی والے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو کتنے ہی کم ہوں، مٹھی بھر ہوں، لیکن وہ ہزاروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لو، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات کسی نبی کے شان نہیں کہ اس کے پاس جو قیدی ہیں، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے اس کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور حکمت والا، یعنی زبردست حکمت والا ہے۔ اب مال غنیمت میں قیدی بھی آئے تھے، یعنی جنگ جب ہو گئی تھی تو 70 قیدی کفار جو ہے مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، اور وہ بھی تھے، ان میں زیادہ تر سردار تھے، اور جو کافر تھے وہ 70 لوگ تھے۔ اب اس معاملے پر ڈسکشن ہو رہا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، قیدیوں کو ایسے تو چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر کیا کیا جائے، مشورہ ہو رہا تھا ان کے بیچ۔ تو مشورہ یہ طے پایا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور فدیہ کیا ہوتا ہے کہ ان سے اپنی جان کے بدلے وہ جو بھی قیمت ہے جو نبی مانگے وہ دیں، اور پھر وہ چھوٹ جائیں گے۔ تو پھر کچھ کو جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم ہمارے آدمیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، جس کے نتیجے میں بہت سے صحابہ کرام جو ہیں اور ان کے بچے بھی پڑھنا لکھنا انہوں نے سیکھا۔ یعنی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا، اس کے بعد وہ چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح کچھ سے سونا مانگا، کچھ سے کچھ مانگا، تو اس طرح ان کو دے دیا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی، لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اسے بہتر تمہیں اور زیادہ بہتر دے دے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا یا اگر تم ایمان لے کر آ گئے تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر تمہیں دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی قیدیوں کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ اور اگر ان لوگوں نے اگر اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی، یعنی اللہ تعالیٰ پورے علم اور حکمت والا ہے، مکمل علم اور حکمت والا۔ تو کچھ صحابہ اس بات سے ڈر رہے تھے
کہ اگر فدیہ لے کر ان کافروں کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ واپس جا کر پھر سے مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. جس طرح اللہ نے اب ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، اگر یہ دوبارہ خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو تمہارے قابو میں دے دے گا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور وہ جنہوں نے جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت میں کوئی رشتہ نہیں. یعنی یہ جب مدینہ میں چلے گئے تھے، مسلمان ہجرت ہو گئی تھی، تب کیا کیا جائے، کس طرح پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن کیا جائے، پراپرٹی بانٹی جائے، یہ اس وقت کا حکم ہے کہ یہ جب تب آیت نازل ہوئی، یہ بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے وارث کون ہو سکتے ہیں، جو مسلمان ہیں، یعنی جو مسلمان ہو گئے ہیں وہی مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے اب ان کا وراثت میں ابھی کوئی بھی حصہ نہیں ہے. یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تھے لیکن ان کے گھر والے جو تھے وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، جو ابھی کافر تھے. تو ان سے کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں وہ تمہاری وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگیں گے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت میں جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے. یعنی اگر مسلمان ہو چکے ہیں وہاں پر اور مسلمان تمہارے سے مدد مانگ رہے ہیں اور ظالم لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں یا کافر لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سرزمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور جنہیں انہیں آباد کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے، وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہیں. یعنی جنہوں نے انہیں آباد کیا، یہاں پر اشارہ انصار کی طرف ہے، یعنی انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور صحیح معنوں میں مومن ہیں. ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں. اور جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں. اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. الحمدللہ آپ کی سورہ انفال بھی پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.